ناول تیرا عشق میرا انتقام، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 17۔ اس کا کام تھا زخموں کی پرورش محسن، اسی کے نام دعا چارہ گر وہ ایسا تھا۔ پہاڑی علاقے کے اس سنسان کاٹیج میں وقت جیسے واقعی تھم گیا تھا۔ بارش کی بوندیں لکڑی کی چھت پر مسلسل برس رہی تھیں۔ آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی مدھم چٹخ کمرے کی خاموشی کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پھسلتی بارش کی لکیریں اندر پھیلے بوجھل سکوت کا عکس معلوم ہو رہی تھیں، اور اسی بوجھل سکوت میں ذوالفقار خانزادہ اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسا اشتعال نہیں تھا، مگر آنکھوں میں وہی اٹل ضد اب بھی سلگ رہی تھی۔ دوسری طرف رمشا دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کے چہرے سے خون جیسے نچڑ گیا تھا۔ سانسیں ابھی بے ترتیب تھیں اور دماغ مسلسل یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چند لمحے پہلے اس نے جو سنا کیا وہ واقعی حقیقت تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ذوالفقار کے الفاظ گونج رہے تھے، اور جب تم اس کاٹیج سے واپس جاؤ گی تو رمشا ذوالفقار خانزادہ کی حیثیت سے۔ چند لمحوں تک وہ پلک تک نہ جھپکا سکی، اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو، مگر سامنے محکم دیوار کی طرح موجود شخص کی نظریں، اس کے چہرے کا اٹل سکون اور لہجے کا یقین سب چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کے لب کپ کپائے۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ذوالفقار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، فیصلہ میرا ہوگا۔ فیصلہ؟ رمشا کی آواز بلند ہو گئی۔ تم ہوتا کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ وہی شخص جسے تم نے پہچاننے میں غلطی کی، جسے مذاق سمجھا تم نے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، غلطی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اگر میں نے تمہیں غلط سمجھ بھی لیا تھا تو مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا، مجھ سے زبردستی نکاح کر کے اپنا مذاق بنانے کا یہ سزا دینا چاہتا ہے؟ بہت چاہا آواز کو لرزنے سے روکتے، مگر آواز بھر آ ہی گئی۔ ذوالفقار کے جبڑے بھنج گئے۔ سزا نہیں، یہ میرا جواب ہے۔ یہ جرم ہے، وہ بے اختیار چینخ اٹھی تھی۔ سمجھے تم؟ جرم۔ اس کی چینخ کاٹیج کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی۔ ذوالفقار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں ایک لمحے کے لیے کھڑکی کی طرف موڑ کر دیکھا، جہاں بارش مسلسل شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ چلاؤ، جتنی آواز میں چلانا ہے۔ اس نے دوبارہ اسی پر نگاہ ڈالی۔ یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ رمشا کا دل مزید ڈوب گیا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، پھر کھڑکی پر، پھر ذوالفقار پر، اور پھر تنہا اس کمرے پر۔ ہر راستہ بند تھا۔ خدا کے لیے، اس کی آواز اس بار ٹوٹ گئی، مجھے جانے دو۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرے تو ذوالفقار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی کشمکش ابھری، مگر اگلے ہی پل اس کی جگہ وہی ضد واپس آ گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، جانا، تم ضرور جاؤ گی۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر اسے یقین سے بولا، مگر اسی حقیقت کے ساتھ جو میں نے طے کی ہے، میری بیوی کی حیثیت سے ہی تم اس کاٹیج سے نکل سکتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور بھیگی ہوئی جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر اچھال دی، پھر آہستہ قدموں سے آتش دان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دیوار سے لگی رمشا چند پل تک اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر خوف پر غصہ غالب آنے لگا۔ وہ اس کی پشت پر بھیگی شرٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، صرف اس لیے کہ میں نے تمہارا مذاق اڑا دیا تھا، تم نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ ضد ہے تمہاری؟ ضد؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ شاید ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی ضد ادھوری نہیں چھوڑتا۔ وہیں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اس نے خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور چکماک سے آگ جلانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، شعلوں کی ہلکی نارنجی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی اور ٹھنڈا ماحول کچھ گرم ہو گیا۔ رمشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اور میں بھی کسی ضدی، مغرور اور حکم چلانے والے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہاری مرضی۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ابھی تم یہی کہو گی، تھوڑی دیر میں تم خود وہاں ہاں کہو گی۔ وہ لگاتار اس کی طرف سے پشت کیے آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ تقریباً چینخ اٹھی۔ میرا جواب نہیں ہے، سمجھے؟ نہیں ہے میری۔ اس کے پھر سے چینخنے پر اس نے پلٹ کر اس کے غصے بھرے چہرے کو چند لمحے دیکھا۔ خانزادے کو نہیں سننے کی عادت نہیں، مس پہاڑن؟ قطعیت سے اپنی بات کہہ کر وہ آہستہ سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لیکن تم کو صرف نہیں سننے کو ملے گا مسٹر خانزادہ۔ اندر سے وہ بھلے ڈر رہی تھی، مگر اس نے اپنی ہمت نہیں توڑنی تھی۔ اس نے چند لمحے بس دیکھا، پھر سر جھٹک کر ہلکے سے ہنس دی، ایسی ہنسی جسے سن کر رمشا کا دل ڈر کر سکڑا۔ آج تم جتنی بار چاہو نہیں کہہ دو، میرے لیے اس کی حیثیت نہیں بدلے گی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ رمشا کی پشت اور بھی دیوار سے لگ گئی۔ میرے قریب بھی مت آنا۔
لیکن جیسے اس نے سنا ہی نہیں، آہستہ آہستہ قدموں سے وہ اس کے قریب آ گیا اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اس کے ارد گرد دیوار پر رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر جھکا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ رمشا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے خود کو مزید پیچھے ہٹانا چاہا مگر پشت پہلے سے ہی سرد دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اگر یہ نہیں ہاں میں نہیں بدلی تو؟ اس کی آواز مدھم مگر سخت تھی۔ ڈر صرف میرے لفظوں سے نہیں، مجھ سے بھی لگنے لگے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جھک کر رمشا کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سامنے کھڑا شخص تم سے ہاں کہلوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ سنہری آنکھوں کی ضد بھری سرخی سے رمشا کی پلکیں کپ کپا گئی۔ کیونکہ میں محبت بھی تم سے کرتا ہوں اور اب میرا جنون بھی تم ہو، اور جو میرا جنون بن جائے اسے بدلنے کی عادت بھی مجھے نہیں۔ رمشا نے بے اختیار نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ محبت یا جنون نہیں، تمہاری بےغیرتی ہے۔ ذوالفقار کے چہرے پر پہلی بار ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہو سکتا ہے، اس نے آہستہ سے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا، مگر تمہیں اب اسی بےغیرت شخص کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد بے حس سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم جسے بےغیرتی کہہ رہی ہو میں اسے اپنی ضد کہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اور اب تمہیں اسی ضدی شخص کی بیوی بننا ہے؟ کبھی نہیں، اس نے دانت بھینچ کر کہا، میں مرتے دم تک تمہاری یہ ضد پوری نہیں ہونے دوں گی۔ ذوالفقار نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر آہستگی سے بولا، اچھا تو پھر ایک اور راستہ بھی ہے، انکار کر دو۔ اس کا لہجہ غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ رمشا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، نہ کسی نکاح پر مجبور کروں گا، لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مڑا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا آتش دان کے قریب رکھے چرمی صوفے تک جا پہنچا۔ بیٹھا اور بے نیازی سے پاؤں پر پاؤں چڑھائے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے اور گردن ذرا سا اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا اب بھی الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آتش دان کے شعلوں کو سنہری روشنی اس کے تیکھے نقوش کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ عام حالات میں شاید کوئی بھی اس باوقار اور پرکشش شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، مگر اس لمحے رمشا کی نظر میں وہ صرف ایک مغرور، خودسر اور سنگ دل انسان تھا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے کسی کشش، کسی نرم گوشے یا کسی ہمدردی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہاں اب صرف نفرت تھی، خالص اور بے نام نفرت۔ ادھر ذوالفقار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے دوبارہ وہیں ادھورا جملہ مکمل کیا، اس دن تک تم اس کاٹیج سے باہر قدم نہیں رکھ سکو گی جب تک تمہاری نہیں ہاں میں نہیں بدل جاتی۔ بولتے ہوئے ہی صوفے کے بازو پر کوہنی ٹکائی اور انگلیوں سے اپنی ٹھوڑی کو سہارا دیتے ہوئے اسے اطمینان سے اسے دیکھتا رہا۔ اب تم خود سوچو، اپنی اس ضد پر کتنے دن قائم رہ سکو گی؟ ایک دن، ایک ہفتہ یا پھر ایک مہینہ؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے جان بوجھ کر اسے سوچنے کا موقع دے رہا ہو۔ مگر ایک بات ضرور سوچ لینا، جس دن تم اس کاٹیج سے نکل کر اپنے گھر واپس جاؤ گی، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کی نظریں مسلسل رمشا کے سفید پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ ایک بات اور، اس نے نہایت سکون سے کہا، یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، میری مرضی کے بغیر تم اس کاٹیج سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکو گی۔ آنکھوں میں شل کر دینے والی چمک ابھری، اور اسے دھمکی مت سمجھنا، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم بےمانی سی مسکراہٹ آئی، یوں ہی تھوڑی سے ہلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نظریں کھڑکی سے باہر برستی بارش پر ڈالی، پھر دوبارہ رمشا کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، یہاں رہنا پسند ہے، بھاگنے کی ناکام کوشش نہ کرنا، یا ذرا دیر کے لیے توقف کیا، یا اسی نہیں پر قائم رہنا، یہاں کہہ کر میری بیوی بننا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اترا ہوا تھا۔ ادھر شل سی کھڑی رمشا اس کی طرف پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نم آنکھوں میں بے بسی، غصہ اور نفرت ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ تمہیں یہ سب کر کے کیا مل جائے گا؟ اس نے بہت کوشش کی کہ آواز نہ بھیگے، مگر آخری لفظ ادا کرتے ہوئے لہجہ لرز ہی گیا۔ ذوالفقار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا، سکون، ایک ہی لفظ، اس لڑکی کو پا لینے کا سکون جس نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل رمشا پر جمی تھیں۔ وہ چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو چکی تھیں اور پلکوں پر آنسو مسلسل جمع ہو رہے تھے۔ پھر اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا، جس لڑکی سے تم اپنا سکون پانے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ آواز درد سے بھاری ہو گئی۔ کیا وہ تمہیں یہ جاننے کے بعد بھی قبول ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکی، کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے۔ بس ایک لمحے کو ذرا دیر کے لیے سنہری آنکھوں کی چمک مدھم ہوئی، پھر ان میں وہی آگ سلگ اٹھی۔ اچھا، وہ سرد سا مسکرایا، مگر آنکھوں میں تپش سی تھی۔ تب تو تمہیں اور بھی جلدی ہاں کہنی چاہیے، کیونکہ وہ ذرا سا آگے ہو کر دونوں ہاتھ گھٹنوں کے پاس جوڑ کر بیٹھ گیا۔
مان لیتا ہوں تمہارا منگیتر تم سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اتنا ہی یقین بھی کرے گا؟ رمشا کے چہرے کا رنگ یکایک اڑ گیا۔ جب تم کئی راتیں اس سنسان کاٹیج میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ گزار کر واپس جاؤ گی؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر ہر لفظ کسی پتھر کی طرح بھاری تھا۔ تو کیا وہ بغیر ایک سوال کیے تمہارا ہاتھ تھام لے گا، یا پھر وہ بھی میری طرح تمہارے لفظوں میں بے غیرت ہوگا کہ تمہیں اپنا لے گا؟ اس نے جیسے بے غیرت کا لفظ جان بوجھ کر دہرا کر اسی پر پلٹا دیا تھا۔ رمشا کی وجود میں جیسے آگ بھر گئی۔ تم صرف بے غیرت نہیں، تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ اس کی آواز درد اور غصے سے لرز گئی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ ذوالفقار نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر یہی تمہاری محبت ہے، وہ پوری آواز سے چیخی، تو مجھے ایسی محبت سے نفرت ہے، اور مجھے اس نفرت سے بھی محبت ہے۔ اس کے لہجے کی پختگی نے رمشا کی سانسیں روک دیں۔ سامنے بیٹھا شخص اسے پہلی بار واقعی غیر معمولی محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ہچکچاہٹ تھی، نہ ندامت، نہ اپنے کیے پر کوئی پشیمانی۔ رمشا بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کسی عام ضدی انسان کے سامنے نہیں کھڑی، بلکہ ایسے شخص کے روبرو تھی جو اپنی خواہش کو فیصلہ اور اپنے فیصلے کو تقدیر سمجھنے کا عادی تھا۔ یہی احساس اس کے دل میں خوف کی ایک نئی، پہلے سے کہیں زیادہ گہری لہر بن کر اتر گیا۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو خانزادہ، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی، مگر ذوالفقار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ البتہ ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی بچا کر رکھنا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ رمشا درد سے چینخ اٹھی۔ کاش اس دن میں نے تمہارا علاج ہی نہ کیا ہوتا، تمہیں وہیں پہاڑ سے دھکا دے دیتی، وہیں مار دیتی تمہیں۔ غصہ، بے بسی، خوف، سب کچھ اس پر حاوی ہو چکا تھا، مگر افسوس تم نے ایسا نہیں کیا۔ ذوالفقار نے آہستہ سے سر ہلایا، اور اب وہی زندہ آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہے جو تمہارا شوہر بننے والا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پیر پر پیر چڑھاتے ہوئے بولا، اور ایک مشورہ تم بھی یاد رکھنا، آج سے، ابھی سے اپنے منگیتر کو بھول جاؤ۔ رمشا نے بے اختیار سر اٹھایا، کیونکہ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ذوالفقار خانزادہ اپنی بیوی کے دل میں اپنے علاوہ کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرے گا۔ آنکھوں کی سلگتی تپش سے رمشا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھام لیا۔ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے چہرے گردش کرنے لگے، اس کے ماموں، گاؤں کے لوگ، رشتہ دار اور اس کا منگیتر۔ اگر وہ کئی دن بعد واپس جاتی، اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ اس سنسان کاٹیج میں رہی تھی، کون اس کی بات پر یقین کرتا؟ اس نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ باہر بارش بدستور برس رہی تھی، جبکہ آتش دان میں سلگتی لکڑیوں کی مدھم چٹخ اس سکوت کو ابھی بھاری بنا رہی تھی۔ اس خاموشی میں صرف ایک چیز واضح تھی، ہونا وہی تھا جو ذوالفقار خانزادہ نہیں، تقدیر چاہتی تھی۔ کھینچ لائی ہے یہاں لذت آزار مجھے، جہاں پانی نہ ملے آج وہاں مار مجھے۔ اردلان خانزادہ کے بنگلے میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ اگلی صبح سویرے سب نے رونق حویلی کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے آن لائن خریداری بھی آج ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ لیونگ ایریا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک شاپنگ بیگز، ڈبے اور رنگ برنگے پیکٹس بکھرے پڑے تھے۔ کہیں نئے لباس طے کیے رکھے تھے، کہیں جوتوں کے ڈبے کھلے پڑے تھے، تو کہیں جیولری کے باکس، کاسمیٹکس اور دوسری ضروری اشیاء۔ پورا لیونگ ایریا وقتی طور پر کسی بڑے بوتیک یا اسٹور کا منظر پیش کر رہا تھا۔ انہیں سامانوں کے بیچ ایک ہی صفحے پر میشا، ماہین اور انایا بیٹھی تھیں۔ کبھی کوئی نیا پیکٹ کھول کر دیکھتیں، کبھی ایک دوسرے کو اپنی پسند دکھاتیں، کبھی کسی لباس یا زیور پر بحث چھیڑ دیتیں، اور اگلی لمحے کسی معمولی سی بات پر بے اختیار ہنس پڑتیں۔ ان کی شوخ ہنسی، چھیڑ چھاڑ اور وقفے وقفے سے ہونے والی نوک جھوک کی آوازیں پورے بنگلے میں زندگی کھول رہی تھیں۔ اس سارے ہنگامے سے ذرا ہٹ کر بنگلے کے سامنے قداور شیشوں کے سلائڈنگ دیوار کے باہر پھیلا کشادہ لان بالکل مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ نفاست سے تراشی گئی سبز گھاس، کناروں پر کتار در کتار لگے پام کے درخت، رنگ برنگے ماڈرن پلانٹس کی کیاریاں، اور ہلکی زرد روشنی بکھیرتے گارڈن لیمپس رات کو ایک پرسکون دلکشی عطا کر رہے تھے۔ اسی لان میں رکھے خوبصورت آؤٹ ڈور صوفہ سیٹ پر اردلان خانزادہ اپنی دادی صوفیہ خانم کے ساتھ بیٹھا کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ دونوں آج دن بھر کی مصروفیات پر گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ ان کے سامنے موجود شفاف شیشوں کے پار اندر کا تقریباً پورا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکیوں کی مسلسل ہنسی اور شور۔ آخر کار صوفیہ خانم نے جھنجھلا کر ادھر دیکھا۔ خام خواہ کا اتنا شور مچا رکھا ہے۔
انہوں نے شیشوں کے اس پار نظر ڈالتے ہوئے ناگواری سے کہا جہاں تینوں لڑکیاں اب بھی کسی نہ کسی بات پر الجھی ہوئی تھیں۔ اردلان نے بھی شیشے کے پار نظر ڈالی۔ اندر کا منظر بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بحث خواہ کسی بات پر ہو رہی تھی مگر اس کی نگاہ ایک لمحے کو صرف ماہین پر ٹھہر گئی۔ لیمن کلر کے فلورل سوٹ میں وہ صبح کے مقابلے میں بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں کے ساتھ پہلے کی طرح ہنس رہی تھی، کبھی عنایا سے الجھتی تو کبھی میشا کی بات پر بے اختیار ہنس پڑتی۔ اردلان نے بے اختیار سر جھٹکا اور اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا؟ صوفیہ خانم نے غور سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں دادی صاحب، اس نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ بس ماہین کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہیں وہ اس سب کو دل پر نہ لے لے۔ اس کی نظریں پھر سے بے اختیار شیشے کے اس پار چلی گئیں۔ بچی ہے ابھی۔ صوفیہ خانم نے بھی آسودگی سے نظر آتی ماہین کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا تھوڑا روئے گی، ناراض ہوگی، شاید ہم سے بات بھی نہ کرے، مگر وہ ایسی ہی ہے، دل صاف ہے اس کا، کسی بات کو زیادہ دیر دل میں نہیں رکھتی۔ اردلان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ پھر بھی میں ڈر رہا تھا دادی صاحب۔ اس کی آواز میں تھکن اتر گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے مگ کے سرے پر انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہ آ جائے، کہیں میں اس کی ہنسی ہی نہ چھین لوں۔ اس نے سینے میں دبا ایک گہرا سانس خارج کیا۔ لیکن آج اسے یوں ہنستے بولتے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ارمغان نے بھی مجھے معاف کر دیا ہو۔ عادی، صوفیہ خانم نے شفقت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تھپکا، تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ ارمغان تم سے ناراض ہوگا؟ اردلان نے سر صوفے کے پشت سے ٹکا دیا، نظریں آسمان کی وسعتوں میں گم تھیں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے دادی صاحب، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے اس کی بیٹیوں کی ذمہ داری تو قبول کر لی، مگر شاید وہ حق کبھی نہ دے سکا جو ایک باپ دیتا ہے۔ میرا رویہ ہمیشہ ان کے لیے حد سے زیادہ سرد رہا، نہ کبھی پیار سے سر پر ہاتھ رکھا، نہ وہ شفقت دی جس کی وہ مستحق تھیں، نہ کبھی انہیں یہ احساس دلا سکا کہ وہ واقعی میری اپنی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ میں لیے مگ پر گرفت سخت ہو گئی۔ برسوں سے دبے ہوئے زخم پھر سے سر اٹھانے لگے تھے۔ آخر وہ کیسے ان کی طرف محبت سے دیکھتا جب ہر بار ان چہروں کے ساتھ ایک ایسا احساس جرم بھی جاگ اٹھتا تھا۔ وہ احساس اسے آج تک نہ وہ کسی سے کہہ سکا تھا اور نہ شاید کبھی کہہ سکے گا۔ عادی، صوفیہ خانم کی آواز پہلے سے زیادہ نرم ہو گئی، یہ صرف تمہارا خیال ہے، حقیقت نہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ذرا مضبوط کی۔ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے لیے تم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تم نے اپنی خوشیوں، اپنی خواہشوں، حتیٰ کہ اپنی آزادی تک کو ان کی حفاظت اور پرورش پر قربان کر دیا۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر دھیرے سے بولیں۔ ہر باپ اپنی اولاد کو صرف محبت ہی نہیں دیتا، کبھی کبھی سب سے بڑی محبت ان کے لیے خاموشی سے ڈھال بن کر کھڑے رہنا بھی ہوتی ہے، اور تم برسوں سے یہی کرتے آئے ہو۔ اردلان نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی میں نے ایسا کیا ہے دادی صاحب؟ اس کی زبان پر پہلی بار ایسا سوال آیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ ذرا ادھر دیکھو عادی، انہوں نے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ اردلان نے نظریں اٹھائیں۔ شیشے کی اس پار تینوں لڑکیاں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ عنایا ہنستے ہنستے صوفے پر گرنے والی تھی، میشا اس کی نقل اتار رہی تھی، جبکہ ماہین دونوں کو دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ صوفیہ خانم نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ وہ چند لمحے ماہین اور عنایا کو دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے بولیں۔ ان دونوں کے چہروں پر جو سکون اور اطمینان نظر آ رہے ہیں نا، وہ یوں ہی نہیں آیا، یہ اس یقین کا نتیجہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو، اور جب تک تم ان کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ صوفیہ خانم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یاد ہے اردلان، وہ 2 سال، ان کی آواز بھرانے لگی، جب ارمغان کی موت نے ان بچیوں کے چہروں سے مسکراہٹ تک چھین لی تھی۔ ہر وقت سہم کر رہتی تھیں، ہر آہٹ پر چونک جاتی تھیں۔ اردلان نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے تھے اور انہوں نے دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ ماں زندہ تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو یتیم محسوس کرتی تھیں، اور پھر درشہوار کا وہ بھیانک فیصلہ۔ ان کی آواز لرز گئی، اردلان کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ سب کچھ اجڑ گیا تھا عادی، صوفیہ خانم نے بمشکل کہا۔ سب کچھ۔ وہ دونوں ہنسنا، بولنا، یہاں تک کہ بے فکری سے سانس لینا بھی بھول گئی تھیں۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر لہجے میں کرب کے ساتھ تلخی بھی شامل ہو گئی، اور اس پر سائرہ کے وہ بے رحم فیصلے، کبھی ایک کو دور کرنے کی ضد، کبھی دوسری کی زندگی کا فیصلہ، جیسے وہ بچیاں انسان نہیں صرف شطرنج کے مہرے ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ مگر تم ہر بار ان دونوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے عادی۔ شاید تم نے کبھی انہیں گلے لگا کر محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر تمہارا وجود ہی ان کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ انہوں نے دوبارہ شیشے کے اس پار دیکھا جہاں ماہین بے اختیار ہنستے ہوئے میشا کے کندھے پر جھک گئی تھی۔ ورنہ یقین مانو، یہ مسکراہٹیں آج ہمیں کبھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی۔
اور کیا تم سمجھتی ہو میں یہ نہیں جانتی کہ عنایا آج تک اس رخصتی پر دل سے راضی نہیں؟ ان کی نگاہیں اب بھی شیشے کے اس پار تھیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ تم نے اپنی خوشی سے نہیں کیا۔ سارا نے ایک بار پھر تمہیں اپنی ضد اور دباؤ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اردلان نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، پھر چند لمحے بعد دھیمے لہجے میں بولا، وہ ماہین کا نکاح ابرار سے کروانا چاہتی تھی دادی صاحب۔ یا خانم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، جب ابرار یہاں آیا تھا تبھی میرے دل میں یہی خیال آیا تھا۔ ان کی آواز میں دکھ کے ساتھ تلخی بھی شامل ہو گئی۔ اندازہ تھا مجھے کہ سارا پھر سے انہی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہتی تھی، وہ رشتہ جو ذوالفقار کی وجہ سے بکھر گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، مگر افسوس، اس بکھرے ہوئے رشتے کی قیمت بھی وہ میرے بچے کی اولاد سے وصول کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھول گئی کہ رشتے قربانیاں مانگتے ضرور ہیں، مگر اپنی اولاد کی خوشیاں قربان کر کے جوڑے نہیں جاتے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں اپنی ارمغان کی بیٹیوں کو کسی کے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اردلان نے اس بار گھوم کر صرف انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ مجھے آپ پر بہت بہت فخر ہوتا دادی صاحب۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اتنا مضبوط نہ بن پاتا۔ یہ کہہ کر وہ ذرا سا جھکا، ان کے کندھے پر محبت سے اپنے لب رکھے، پھر وہیں اپنی پیشانی ٹکا دی۔ صوفیہ خانم چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئیں۔ نہ جانے کتنے برس گزر گئے تھے، اردلان نے اس طرح بے ساختہ محبت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے برسوں کی ساری ممتا ایک لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ میں کیوں نہیں رہوں گی آدی؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں۔ ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کی شادیاں بھی دیکھنی ہیں، اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہے تمہاری دادی صاحب۔ اردلان یوں ہی ان کے کندھے پر سر ٹکائے ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہو کر اس نے ایک بار پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستگی سے دبا دیا۔ بہت بہت جینا آپ کو دادی صاحب۔ ماہین اور عنایا کے بچوں کی بھی ویسی ہی پرورش کرنی ہے جیسی آپ نے ہم سب کی ہے۔ اور تمہارے بچے؟ انہوں نے بھمیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اردلان نے آہستگی سے نظریں چرا لیں۔ اس سوال کا جواب شاید اس کے پاس تھا ہی نہیں، یا پھر وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صوفیہ خانم نے دھیرے سے کہا، ادھر دیکھو عادل۔ ان کا اشارہ شیشے کے اس پار لیونگ ایریا کی طرف تھا۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہو جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو؟ اردلان کی نظریں بے اختیار میشا پر جا ٹھہریں۔ وہ اس وقت بڑی محبت سے ماہین کے کانوں میں جھمکے پہنا رہی تھی۔ جھمکے سیدھے کرنے کے بعد اس نے بے ساختہ اس کے دونوں گال تھپ تھپائے اور اگلے لمحے پیار سے اس کا گال چوم لیا۔ ماہین نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی پر عنایا بھی مسکرا اٹھی۔ دیکھ رہے ہو؟ صوفیہ خانم کی آواز میں نرمی گھل گئی۔ یہی وہ مسکراہٹیں ہیں جو بہت عرصے بعد اس گھر میں واپس آئی ہیں۔ ماہین کی طبیعت میں بچپن ضرور ہے، مگر آج وہ سب کچھ بھلا کر ہنس رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ میشا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولیں، یہ لڑکی بے ریا محبت کرتی ہے عادی، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے۔ اسے نہیں معلوم کہ سامنے والا اسے کیا دے گا، مگر یہ خود سب کچھ لٹا دینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنوں کی چاہت ہے، کیونکہ وہ خود بھی برسوں سے اپنائیت کی محبت کو ترسی ہوئی ہے۔ انہوں نے گردن موڑ کر اردلان کو دیکھا، جو ابھی خاموشی سے میشا کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اگر ان کی آواز سنجیدہ ہو گئی، اگر تم نے اپنے کسی مقصد کے لیے اس کا دل توڑا دی تو یاد رکھنا پھر تمہیں میں بھی معاف نہیں کروں گی۔ اردلان نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے اور نظریں جھکا لیں۔ صوفیہ خانم آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا عادی کہ تمہیں محبت راس نہیں آتی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر نہایت پختہ لہجے میں بولی، تو آج میں بھی تم سے یہی کہتی ہوں۔ اگر اس لڑکی کا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا تو شاید سچ میں محبت بھی ہمیشہ کے لیے تم سے منہ موڑ لے گی۔ پھر چاہے تم اسے جتنا بھی پکارو، وہ کبھی تمہاری نصیب میں واپس نہیں آئے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھ گئیں، مگر اردلان وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ صوفیہ خانم کے الفاظ جیسے اس کے وجود میں کہیں گہرائی تک اتر گئے تھے۔ اس کی نظریں بے اختیار پھر شیشے کے اس پار جا ٹھہریں جہاں میشا بے فکری سے ماہین اور عنایا کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا گیا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک ایسی محبت کو کھونے جا رہا تھا جس کا بدل پوری زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا تھا؟ یہ سوال پہلی بار اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر اس کے پاس نہ اس کا کوئی جواب تھا، نہ فی الحال کوئی حل۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر وہ خیال جھٹک دیا اور اٹھنے کے لیے صوفے سے سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے سے آتے روحان پر اس کی نظر جا ٹھہری۔ روحان پرسکون قدموں سے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ محض رسمی گفتگو کے لیے نہیں آیا تھا۔ اردلان وہیں رک گیا اور خاموشی سے اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر اگلی لمحے اس کی نظریں روحان کے قدموں پر ٹھہر گئی۔ وہ معمول کے انداز میں نہیں چل رہا تھا۔
پیر کو کیا ہوا؟ روحان قریب پہنچا تو اس نے فوراً پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے پہلے صوفے پر بیٹھنے کو ترجیح دی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مہان پاپا کے عظیم الشان پلان کی نظر ہو گیا۔ ارطلان نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کوئی دیکھ کر نہیں کہے گا کہ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو، ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے زخمی ہو کر آ جاتے ہو۔ پھر اس نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا کیسے؟ روحان نے جھنجھلا کر میز پر اپنا زخمی پاؤں رکھ دیا۔ تم نے جو اس بنگلے میں ہزاروں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نے دشمنی نکال لی تھی۔ اپنی بے احتیاطی میرے سر مت ڈالو۔ ارطلان نے اس کا پاؤں اپنی طرف کھینچا۔ اوئے آرام سے سالے، روحان درد سے دبی ہوئی آواز میں بولا۔ نانی کے لاڈلے ذرا مرد بنو۔ اس نے بے رحمی سے پینٹ کا پائنچہ اوپر کیا۔ زخم دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اتنی گہری چوٹ ہے، ڈریسنگ کیوں نہیں کی؟ وقت نہیں ملا۔ روحان نے ایسے کندھے اچکائے جیسے بات ہی کوئی نہ ہو، پھر جیب سے طے کیا ہوا ایک کاغذ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ وہ نمبر ہے جو تمہیں چاہیے تھا، اور یہ وہ چیز جسے حاصل کرنے کے لیے تم مجھے غیر قانونی کام کرواتے رہتے ہو۔ ارطلان نے ڈبہ ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے پینٹ کی جیب کے حوالے کرتے ہوئے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو میں غیر قانونی کام نہیں کرتا، صرف انہیں قانونی بنا لیتا ہوں۔ روحان ہنس پڑا۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے کسائی کہے میں جانور نہیں مارتا، بس شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہوں۔ ارطلان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ طنز ختم ہو گیا ہو تو اب اصل بات کر لو۔ روحان صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اصل بات یہی ہے کہ نمبر 100% کنفرم ہے، گزشتہ 6 ماہ کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ارطلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سرد چمک ابھری۔ اچھا، پر ایک بات ہو، روحان ذرا سنجیدہ ہوا، یہ نمبر آخر کس کا ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کاغذ طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ ہے ایک بہت خاص انسان، وقت آنے دو سب بتا دوں گا۔ روحان نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ اوکے، جب راز کھولنے کا دل کرے تب صحیح۔ اس نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ پاؤں اچھے سے میز پر پھیلا لیے۔ ارطلان کی نظر دوبارہ اس کے زخمی ٹانگ پر جا ٹھہری۔ اندر چلو، پہلے ڈریسنگ کروا لو، صبح کی چوٹ ہے اور تم اب تک ایسے ہی پھر رہے ہو۔ روحان نے بیزاری سے منہ بنایا۔ یہ سب تمہاری بیٹی کا کارنامہ ہے۔ کون سی بیٹی؟ ارطلان نے ابرو سکیڑے۔ وہی جو میری بیوی بھی ہے۔ اگر فرسٹ ایڈ باکس پہلے ہی پکڑا دیتی تو کب کا بینڈیج کر چکا ہوتا۔ آدھا گھنٹہ پہلے مجھ سے لڑتی رہی، پھر غصے میں خود ہی باکس اٹھا لائی۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ ارطلان نے بس آنکھیں چھوٹی کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھ سے ڈریسنگ نہیں ہوتی۔ اس نے بیزاری سے سر ہلایا۔ مرہم لگا لیا، کام ختم۔ اچھی بات ہے، ایسے ہی ٹانگ بھی کٹوا لینا۔ روحان نے فوراً اسے گھورا۔ زیادہ ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے خود ہی کام کے لیے دوڑاؤ اور پھر نمک بھی چھڑک دو۔ تم اسی لائق ہو، ارطلان نے اطمینان سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روحان نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی۔ دیکھا، یہی ہے وہ محبت جس کا تم سب ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو۔ ارطلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف ایک بے تاثر نظر ڈالی۔ اٹھو، یہیں کر دو نا ڈریسنگ، یہاں روشنی کم ہے۔ مجھے تو ٹھیک دکھ رہی ہے، مگر مجھے نہیں۔ روحان نے چند لمحے اسے گھورا، پھر ہار مانتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے زخمی پاؤں زمین پر رکھا، چہرہ درد سے سکڑ گیا۔ ارطلان نے بنا کچھ کہے اس کا بازو تھام لیا۔ آرام سے، ابھی تو کہہ رہے تھے مرد بنو، اس نے دان دکھائے۔ مرد بننے کا مطلب بیوقوف بننا نہیں ہوتا۔ روحان ہنس پڑا۔ یار تم کبھی کبھی اتنے اچھے کیوں ہو جاتے ہو؟ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، ابھی بازو پکڑ کر چلایا، 2 منٹ پہلے یہی بازو توڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ چلو، جیسے ہی بات ختم کر دی گئی تھی، وہ لمبی سانس لیتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں اندر کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ روحان کو اچانک کچھ یاد آیا۔ او ہاں، اس نے جیب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ڈبہ کس کے لیے منگوایا ہے؟ ارطلان نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ کام آ جائے گا۔ روحان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جس بندے کا نمبر تم نے منگوایا ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جتنا تم ظاہر کر رہے ہو، ہے نا؟ چند لمحوں کی بس خاموشی چھا گئی، پھر ارطلان نے دور شیشوں کے پار لیونگ میں ہنستی ہوئی میشا پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ جیب میں رکھا کاغذ انگلیوں سے دباتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، بہت بڑا، صرف 2 لفظ، مگر ان 2 لفظوں میں ایسی سرد سنجیدگی تھی کہ روحان نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ انہی لمحوں سے کچھ دیر پہلے سائرہ خانم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ لیونگ ایریا میں مچا شور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کمرے سے نکل ہی آئیں۔ مدتوں سے رونق حویلی کی اپنے حصے کی خاموش اور منظم فضا ان سب کی عادت بن چکی تھی۔ جہاں ان کے ایک اشارے پر سب کی آوازیں دب جایا کرتی تھی اور ہر شخص ان کے مزاج کا خیال رکھتا تھا۔ صوفیہ خانم کے حصے سے تو انہوں نے عرصہ پہلے ہی خود کو الگ کر لیا تھا،
اس لیے وہاں کی چہل پہل سے بھی انہیں کوئی سروکار نہ رہ گیا تھا، مگر شہر آ کر ارسلان خانزادہ کے بنگلے میں گزارے گئے ان 2 دنوں نے انہیں پہلی بار شدت سے یہ احساس دلایا تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں ضرورت سے کہیں زیادہ شور مچاتی ہیں، بے تکلفی سے ہنستی بولتی ہیں اور پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی ہیں، اور یہی بے ساختہ چہل پہل ان کے لیے مسلسل ناگواری اور جھنجھلاہٹ کا سبب بنتی جا رہی تھی۔ باہر آتے ہی ان کی نظر پورے لیونگ ایریا پر دوڑ گئی۔ یہاں وہاں شاپنگ کے بیگز، ڈبے، کپڑوں کے کور اور جیولری کے باکس بکھرے پڑے تھے، جبکہ صوفیہ خانم پورے اطمینان سے ٹی وی کے سامنے بیٹھی کبھی اسکرین پر نظریں جماتی تو سرسری سے نظر سے لڑکیوں کی مصروفیات دیکھ لیتی۔ ہاں تو سارا ٹی وی کی طرف تھا۔ یہ عورت اپنا یہ ڈراموں کا شوق شاید قبر میں بھی ساتھ لے کر جائے گی، انہوں نے دل ہی دل میں جل کر سوچا۔ پھر ان کی نگاہیں ماہین اور عنایا پر جا ٹھہریں، جو میشا کو درمیان میں بٹھائے ولیمے کے لیے خریدے گئے زیورات میں سے ایک کے بعد ایک جھومر اس کے ماتھے پر سجا کر دیکھ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ہیوی سا جھومر اس کے بالوں کی مانگ کی ایک طرف سجا دیا۔ اس کے ماتھے پر سجا وہ جھومر اس کے حسن کو ایسی دلکشی بخش رہا تھا کہ وہ کسی شاہانہ دلہن کا عکس معلوم ہوتی تھی، مگر ساحرہ خانم کی نگاہوں میں تعریف کے بجائے ناگواری کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ ان کے چہرے کی سختی پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ ماہین، عنایا، یہ کیا بازار لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ ان کی سخت آواز پورے لیونگ میں گونجی۔ ڈانٹ اگرچہ دونوں لڑکیوں کو رہی تھی، مگر جان بوجھ کر انہوں نے میشا کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالی، گویا وہ لیونگ میں موجود ہی نہ ہو۔ ان کی تیز آواز لیونگ ایریا میں گونجی تو صرف تینوں لڑکیاں ہی نہیں، صوفیہ خانم بھی چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ذرا رات کا وقت دیکھو، اور تم سب کی یہ سرگرمیاں، ساحرہ خانم نے سخت لہجے میں کہا۔ شریف اور خاندانی گھرانوں کی لڑکیاں آدھی آدھی رات تک جا کر اس طرح ہنسی مذاق نہیں کرتیں۔ میشا پر تو ان کے لہجے کا کوئی خاص اثر نہ ہوا، مگر ماہین اور عنایا گھبرا کر فوراً اٹھنے لگیں۔ وہیں بیٹھی رہو تم دونوں۔ صوفیہ خانم نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے انہیں روک دیا، پھر نہایت اطمینان سے ساحرہ خانم کی طرف دیکھا۔ کل ولیمہ ہے، بچیاں اپنے کپڑے اور زیور دیکھ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ تم نے شرافت اور خاندانداری کے واز شروع کر دیے؟ ساحرہ خانم نے سرد نگاہ ان پر جمائی۔ میں نے تم سے نہیں، ان دونوں سے بات کی ہے۔ پھر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ویسے بھی تمہیں تو رات بھر ٹی وی دیکھنے کی پرانی عادت ہے، وقت کی پابندی سے تمہارا کیا واسطہ؟ صوفیہ خانم کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ماند پڑ گئی۔ انہوں نے ریموٹ آہستگی سے میز پر رکھا، پھر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کم از کم میری اس عادت سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا ساحرہ؟ ان کی آواز نرم تھی، مگر ہر لفظ میں چبھن تھی۔ اور جہاں تک ان بچیوں کا تعلق ہے، انہیں خوش رہنے دو، زندگی نے ان سے ہنسنے کے بہت سے موقع پہلے ہی چھین لیے تھے۔ ساحرہ خانم کے چہرے پر ناگواری مزید گہری ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ آزادی بھی لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آج راتوں کو جا کر ہنسی مذاق کریں گی، کل یہی بے تکلفی عادت بن جائے گی۔ بے تکلفی اور بے تہذیبی میں فرق ہوتا ہے، صوفیہ خانم نے اسے سکون سے جواب دیا، اور میری پوتیاں وہ فرق اچھی طرح جانتی ہیں۔ تمہیں اپنی تربیت پر بہت ناز ہے، ساحرہ خانم نے معنی خیز انداز میں کہا۔ الحمدللہ ہے، صوفیہ خانم نے بغیر جھجکے جواب دیا، کیونکہ میری تربیت نے بچوں کو محبت کرنا سکھایا ہے، خوف میں جینا نہیں۔ ایک لمحے میں لیونگ ایریا پر خاموشی چھا گئی۔ ماہین، عنایا اور میشا منہ کھولے دونوں بزرگ خواتین کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کی مہذب لباس میں لپٹی ادبی زبان کی لڑائیاں کس طرح رکوائی جائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماحول میں چھائی کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی کہ اسی لمحے شیشے کی دیوار کی سمت سے قدموں کی آواز ابھری۔ سب کی نظریں بے اختیار ادھر اٹھ گئیں۔ ارسلان خانزادہ اور روحان ساتھ ساتھ لیونگ ایریا میں آ رہے تھے۔ ادھر ساحرہ خانم نے دونوں کو دیکھا تو خاموش ہو گئیں، جبکہ صوفیہ خانم نے بس لب بھینچ لیے، اور ان تینوں نے سکھ کا سانس کم از کم چند لمحوں کے لیے صحیح، مگر بڑھتی ہوئی تلخی کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ارسلان کی ایک سرسری نظر نے اگلے لمحے بھانپ لیا کہ اس کے آنے سے چند لمحے پہلے یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ اس نے پہلے صوفیہ خانم کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھی، پھر ساحرہ خانم کی سخت نظریں، اور آخر میں تینوں لڑکیوں کی غیر معمولی خاموشی۔ وہ بغیر کچھ کہے چند قدم آگے بڑھا، مگر اس کی گہری نگاہیں خاموشی سے پورا منظر پڑ چکی تھیں۔ ادھر روحان نے بھی ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالی، پھر ماحول کی کشیدگی بھانپتے ہوئے بے ساختہ بولا، لگتا ہے ہم پھر غلط وقت پر آ گئے ہیں۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے روحان؟ ساحرہ خانم نے اسے دیکھتے ہی تیوریاں چڑھا لیں۔ وہ نانی سا بس، روحان نے حسب عادت معصوم سا چہرہ بنا کر کان کی لو چھوئی، جیسے کوئی مناسب بہانہ ڈھونڈ رہا ہو، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ارسلان نے سنجیدگی سے بات مکمل کر دی۔ روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دادی سا، اس کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورے لیونگ میں خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ صوفیہ خانم اور ساحرہ خانم تقریباً ایک ساتھ چونک اٹھیں۔ اف، آج یہ میرا اچھا سسر بن کر ڈانٹ پڑوا کر رہے گا۔ روحان نے بے بسی سے گردن جھکا لی اور دل ہی دل میں ارسلان کو کوسا۔
کیا ہوا ہے روحان؟ سائرہ خانم بے اختیار فکر مندی سے اس کے قریب آ گئیں۔ وہ اپنے جذبات چھپانے کی عادی تھیں، مگر روحان کے معاملے میں ان کی ساری سختی بے بس ہو جاتی تھی۔ بس معمولی سی چوٹ ہے نانی سا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹالنی چاہی، مگر اردلان نے فوراً اسے گھور کر دیکھا۔ معمولی چوٹ ہوتی تو اب تک ٹھیک سے چل رہے ہوتے، صبح سے چوٹ لگوائی ہے۔ مگر یہ تو تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ سائرہ خانم کے سوال نے سناٹے اتار دیے۔ وہ بس اردلان کو دیکھ رہی تھی جس نے بڑی سادگی سے بتایا، ہمارے ساتھ تھا، مگر اپنے کام کے سلسلے میں ہمیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ روحان نے آہستہ سے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ کمبخت اب میری پوری کلاس لگوائے گا۔ ادھر عنایا نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے روحان کی زخمی ٹانگ پر گئی تو صبح کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ادھر وہی ہوا جو اردلان چاہتا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ نوکری چھوڑ دو، جان پر کھیل کر کوئی نوکری نہیں ہوتی، مگر تمہیں تو مجھے پریشان کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ سائرہ خانم کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور غصہ بھی۔ لیکن نہیں، اپنے باپ کی ساری ضد ورثے میں لے لی ہے تم نے۔ نانی سا، یہ چوٹ ڈیوٹی پر نہیں لگی، وہ تو بس… روحان جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ اردلان نے بھمیں سکیڑ لیں۔ تو پھر کیسے لگی؟ سائرہ خانم نے فوراً پوچھا۔ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور ڈور بجاتے بجاتے پاؤں پھسلا اور نیچے گر پڑا۔ سنجیدگی سے سر ہلا کر بتایا گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ماہین اور میشا زور سے ہنس پڑی، مگر سائرہ خانم نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ روحان نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ اچھا، معافی والد محترم کی طرف سے بھی سوری بول دیتا ہوں۔ اس کی ادا پر ماہین اور میشا کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ عنایا نے مشکل سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اب بچے سے باز پرسی کرتی رہو گی یا اس کا زخم بھی دیکھو گی؟ اتنے میں صوفیہ خانم آگے بڑھ کر روحان کے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر آؤ، ذرا دکھاؤ مرہم پٹی کی بھی ہے یا نہیں؟ کچھ نہیں کیا اس نے، روحان کے بولنے سے پہلے ہی اردلان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دے دیا۔ صبح سے ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ روحان نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ آج تو یہ میری ٹانگ کی ڈاکٹری کروا کر ہی چھوڑے گا۔ پھر تھوڑی دیر میں ملازمہ لیونگ ایریا کا سارا پھیلاوا سمیٹ چکی تھی۔ اب روحان صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ایک طرف صوفیہ خانم اور دوسری جانب سائرہ خانم موجود تھیں، جبکہ سامنے اردلان فرسٹ ایڈ باکس کھولے پوری توجہ سے اس کی زخمی ٹانگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا، مگر روحان نے نہ بر وقت مرہم پٹی کروائی تھی اور نہ ہی آرام کیا تھا۔ سارا دن چلنے پھرنے کی وجہ سے زخم پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ادھر میشا، ماہین اور عنایا صوفے کے پیچھے خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اردلان نے روئی پر اینٹی سیپٹک لکوڈ ڈالا ہی تھا کہ روحان نے فوراً منہ بنا لیا۔ سیدھا آئنٹمنٹ لگا کر پٹی باندھ دو، یہ لگانا واقعی ضروری ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کڑوی دوا سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بڑے ہو جاؤ روحان، اردلان نے بغیر سر اٹھائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پہلے تم خود بڑے ہو جاؤ، اس نے فوراً جواب دیا۔ کڑوی دوا اب بھی تم سے نہیں کھائی جاتی۔ اس کی بات سنتے ہی اردلان کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے کھڑی میشا کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ابھی ماتھے کے ایک طرف نفیس سا جھومر سجائے خاموش کھڑی تھی۔ اردلان کی نظر خود پر محسوس ہوتے ہی میشا کو بھی کل رات کا وہی منظر یاد آ گیا۔ کڑوی دوا، اس کے بعد چاکلیٹ، اور پھر وہ بے ساختہ جسارت جس کا خیال آتے ہی اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی اتر آئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ اردلان نے بھی خاموشی سے دوبارہ اپنی توجہ روحان کے چور پر مرکوز کرتے ہوئے روئی زخم پر رکھ دی۔ آہ! وہ بے اختیار سسکا۔ آہستہ کسائی، ٹانگ ہے، لکڑی نہیں ہے۔ اردلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ جلتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے، اس نے اتنے ہی سکون سے کہا اور روئی دوبارہ زخم پر پھیر دی۔ روحان نے مسکراتی ہوئی صوفیہ خانم کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ دادی سا، دیکھ رہی ہیں اپنے پوتے کو؟ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ صوفیہ خانم ہنس پڑی۔ ابھی تو تھوڑی سی جلن ہے، برداشت کر لو، وقت پر مرہم پٹی کروا لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ سائرہ خانم نے بھی سختی سے اسے دیکھا۔ روحان، بچے نہیں ہو تم۔ روحان نے فوراً لب سی لیے۔ جی نانی سا۔ ادھر صوفے کے پیچھے کھڑی ماہین ہنسی روکنے کے لیے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے تھی، جبکہ میشا نے کوہنی مار کر اسے مزید ہنسنے سے روکا۔ عنایا کی نظریں مگر مسلسل روحان کے چہرے پر تھیں۔ جب بھی اردلان دوا لگاتا، روحان کے چہرے پر درد کی ہلکی سی شکن ابھرتی اور ہر بار بے اختیار وہ اپنی نظریں پھیر لیتی۔ چند لمحوں بعد اردلان نے آئنٹمنٹ لگا کر نہایت مہارت سے پٹی باندھی، پھر آخری پٹی مضبوط کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، چلنا پھرنا بند کرو اور آرام کرو۔ ناممکن، روحان نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ صحیح کہہ رہا ہے اردلان، صوفیہ خانم ایک دم بولی اور آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا رخصتی میں، دلہا بننا ہے، تم نے کوئی مزید لاپرواہی نہیں۔ اب اٹھو اور جا کر آرام کرو۔
ان کے منہ سے رخصتی کا لفظ نکلتی ہی جیسے کمرے کی فضا بدل گئی۔ عنایا کے چہرے سے یکایک ساری رنگت اتر گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے پلٹی، پھر تقریباً بھاگتے ہوئے لیونگ ایریا سے نکل گئی۔ میشا اور ماہین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں اس کی کیفیت سمجھ گئی تھیں۔ اگلے لمحے وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلی گئیں۔ چند لمحے پہلے تک ہنسی سے گونجتا لیونگ اچانک غیر معمولی خاموشی میں ڈوب گیا۔ آرام کرو روحان، سارا خانم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل صبح ہی نکلنا ہے، پھر آگے کی ساری تیاریاں بھی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اب لیونگ میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، ارسلان، روحان اور صوفیہ خانم۔ روحان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، وہ جان بوجھ کر ارسلان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ ارسلان فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ دونوں کے درمیان چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ کچھ باتیں ابھی ہونا باقی تھیں۔ صوفیہ خانم نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، دونوں کی خاموشی ان سے چھپی نہ رہ سکی، پھر وہ بھی سرد سانس بھر کر بولی، سائرہ صحیح کہہ رہی تھی، کام ابھی بہت باقی ہے۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، میں بھی چلتی ہوں، تم دونوں بھی زیادہ دیر مت جاگنا۔ پھر جیسے اچانک انہیں کسی بات کا خیال آیا، انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی تشویش کے ساتھ بولی، بہت رات ہو گئی ہے آدھی، اسد ابھی تک واپس نہیں آیا؟ آ جائے گا دادی صاحب، ارسلان نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، جا کر آرام کریں۔ صوفیہ خانم نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر جاتے جاتے بھی ایک نظر دروازے پر ضرور ڈالی، پھر خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اب پورے لیونگ میں صرف 2 ہی لوگ رہ گئے تھے۔ چند لمحے تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ارسلان نے آہستگی سے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا، اسے سینٹر ٹیبل پر رکھا، ٹیشو سے ہاتھ پونچھ کر پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر روحان کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، اس کی آواز ہمیشہ کی طرح ہموار اور پرسکون تھی، اب بھی اپنے انتقام پر قائم ہو؟ روحان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، سوال غیر متوقع نہیں تھا مگر سیدھا ضرور تھا۔ وہ بھی صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 100%، اس نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ ارسلان کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تلاش کر رہا ہو، اور روحان ڈھیٹ بنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ آخرکار ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آرام کرو، وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، میں چلتا ہوں۔ روحان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ سسر صاحب، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ واقعی حیران تھا، اسی رخصتی کو لے کر کہاں کچھ دن پہلے اس پر بھڑکا ہوا تھا اور کہاں ایک دم سے یہ چپی۔ وہ تو سوچ رہا تھا ابھی وہ اٹھ کر 1-2 مکے ضرور اس کے منہ پر لگا دے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اس کی آواز پہلے جیسی ہی متوازن تھی۔ بس دل سے دعا کرتا ہوں تمہیں کبھی اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ روحان کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ ارسلان نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ مڑا اور پرسکون قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ روحان دیر تک خاموش بیٹھا اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا ارسلان نے اس کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا تھا، صرف قبول کر لیا تھا، اور بعض اوقات کسی کو روکنے کے بجائے خاموشی سے اس کے فیصلے کو قبول کر لینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اتنی محبت سے جواب نہ دے میری باتوں کا، لہجے میں تھوڑی تلخی لا، یہ فریب کا نقاب ہٹا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میشا بیڈ پر پھیلے کپڑے، جیولری اور نہ جانے کیا کیا سامان کو مختلف شاپرز میں رکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی تک تمہارا یہ بازار نہیں سمٹا؟ بستر پر پھیلے سامان کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر ہلکے سے بل پڑ گئے۔ بازاریں تو سمیٹ رہی ہوں۔ وہ کان کے پیچھے بکھری لٹ ارساتے ہوئے ہلکی سی خفکی سے بولی، ملازمہ سارا سامان میری کمرے میں رکھ گئی، اور اب آپ بھی مجھ پر ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ ماہین اور عنایا کو کہہ دیتی، اس نے سادہ سے انداز میں کہا۔ میشا نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کو تو معلوم ہے عنایا جلدی سو جاتی ہے، آج ویسے ہی دیر ہو گئی، بستر پر لیٹی اور فوراً سو گئی، اور ماہین سے میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، وہ بھی کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے ایک لباس تہہ کیا، ویسے بھی یہ سب سامان میرے لیے ہی تو ہے، تو اسے سمیٹنا بھی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ بڑے سادہ انداز میں یہ بات کہہ گئی، مگر اس کی آواز میں اس گھر کے لیے ایسا اپنائیت بھرا احساس تھا کہ ارسلان چند لمحوں تک خاموش اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظریں میشا کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کتنی جلدی وہ اس گھر کا حصہ بن گئی تھی، ایسے جیسے برسوں سے اسی گھر کی فرد ہو۔ اگلے لمحے اس نے بے اختیار سر جھٹک دیا، جیسے اس خیال کو وہیں دفن کرنا چاہتا ہو، اور خاموشی سے بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ جس رفتار سے تم اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہی ہو، اس نے سامنے بکھرے سامان پر ایک نظر ڈالی، اس حساب سے تو صبح ہو جائے گی، سامان پھر بھی نہیں سمٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود ایک لباس اٹھایا، نہایت سلیقے سے اس کی تہہ بنائی اور شاپر میں رکھ دیا۔ میشا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولی، اوہ، یعنی مسٹر خانزادہ خود میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں، خاموشی سے اپنا کام کرو، اس نے مختصر سا جواب دیا۔
اور دوسرا کپڑا طے کرنے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس وقت آپ پورے کے پورے گھریلو مین لگ رہے ہیں۔ مجھے سونا بھی ہے، صبح سویرے حویلی کے لیے نکلنا ہے، اس نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا۔ میشا نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، پھر ہونٹ دباتے ہوئے بولی، یا پھر یوں کہہ دیں مجھ سے تنہا کام کرتے دیکھا نہیں گیا۔ اس بار اردلان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر میشا کو دیکھا۔ اپنے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میشا نے فوراً مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اچھا، تو پھر یہ ہیلپ انسانیت کے ناطے ہو رہی ہے؟ نہیں، اس نے سکون سے اگلا لباس طے کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیونکہ اگر تمہارے بھروسے چھوڑ دوں، اس نے بکھرے کمرے میں بکھرے سامان پر ایک نظر ڈالی، تو واقعی صبح ہو جائے گی۔ میشا نے ناک چڑھائی، پھر مصنوعی خفگی سے بولی، آپ کمپلیمنٹ دیتے ہیں نا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی روسٹ چھپا ہوتا ہے۔ اردلان کے لبوں پر تو نہ مسکراہٹ نہ آئی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی چمک ضرور آئی تھی، جسے چھپانے کے لیے سر جھکا کر سب سمیٹنے لگا۔ میشا وہیں اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، جیولری کے ڈبے سمیٹتے سمیٹتے یوں ہی باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولی، ویسے بیچارے ہان کو کتنی بری چوٹ لگ گئی ہے نا۔ اردلان نے فوراً ایک ابرو اٹھائی۔ لو، پھر شروع ہو گیا ہان نامہ۔ یہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس نے قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ ایجنٹ بنتا پھرتا ہے اور بالکنی سے چڑھنا اترنا تک نہیں آتا۔ اوہ پلیز، میشا نے فوراً اس کا دفاع کیا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایجنٹ ہے تو کیا ہوا، آخر انسان ہی تو ہے۔ لیکن سچ کہوں، ان کی چوٹ دے کر مجھے تو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ نہ جانے بیچارے ہان نے کتنا درد برداشت کیا ہوگا۔ کہتے ہوئے اس نے واقعی اپنے بازو سے ہلا لیے۔ اردلان کی بھویں مزید سمٹ گئیں۔ مرد بچہ ہے، اتنی سی چوٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جیسے جان بوجھ کر بولا، میرا بھی کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پیشانی پر چوٹ لگی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اوہ، میشا نے اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی، آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ اردلان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بس اتنا ہی۔ وہ نہ وہ قریب آئی، نہ اس کی پیشانی دیکھنے کی کوشش کی، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی فکر۔ پتہ نہیں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور دوبارہ کپڑے تہہ کرنے لگا۔ میشا نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہی ہوگی، زیادہ درد ہوتا تو آپ خود ہی پریشان ہو جاتے۔ پھر شرارت سے مسکرا کر اسی کا جملہ اسے لوٹایا، آخر مرد بچے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیولری کے 2 ڈبے اٹھائے اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، پیچھے مڑے بغیر ہی بولی، ذرا ہاتھ جلدی چلائیں مسٹر خانزادہ، صبح سویرے اٹھنا بھی ہے۔ بڑے آرام سے حکم صادر کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ادھر اردلان چند لمحے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ اپنی پیشانی کا زخم دکھانے کی پوری تمہید باندھی تھی، مگر وہ زخم دیکھنے، ہمدردی جتانے یا ایک بار قریب آنے کے بجائے الٹا اسے کام تیز کرنے کا حکم دے گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل ایسے سلگ گیا تھا، اسی طرح جلتے بھنتے وہ طے کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک اسے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا تو میشا دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ آہستہ سے اس کے سامنے جھکی، اپنی مرمری انگلیوں سے اس کی پیشانی پر بکھرے چند بال نہایت احتیاط سے ایک طرف کیے، پھر انگلی پر لی ہوئی مرہم نہایت نرمی سے اس کے زخم پر لگانے لگی۔ اردلان جیسے وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کی پتلیاں بے اختیار میشا کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں، جھکی ہوئی پلکیں، پیشانی پر ڈھلکتے چند بے ترتیب بال، سمٹے ہوئے ہونٹ، اور اس کی ہر جنبش میں گھلی وہ بے غرض سی اپنائیت، نہ جانے کہ اس کے دل کی ساری بے چینی کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر رہی تھی۔ ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے آپ اپنا؟ مرد بچہ ہیں تو کیا چوٹ کو یوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی آواز میں ڈانٹ کم فکر زیادہ تھی۔ بڑی احتیاط سے مرہم لگاتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کے بال پیچھے کرتے بولی، یہ سٹائل آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے، مگر جب تک کمرے میں ہیں اپنے بالوں کو ایسے ہی اوپر رکھیں۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے جھک کر ایک ہلکی سی پھونک ماری اور اردلان نے بے اختیار ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ پھونک کی ٹھنڈک شاید زخم پر تھی، مگر سکون نہ جانے کیوں دل تک اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا وقت اسی لمحے پر ٹھہر جائے جہاں وہ صرف اسے دیکھتا رہے اور وہ اسی بے فکری سے اس کی فکر کرتی رہے۔ اس سے زخم جلدی بھر جائے گا، آج ہی خاص طور پر منگوائی ہے میں نے یہ۔ پھر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور آپ کی یہ روشن پیشانی بغیر کسی نشان کے بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ مرہم لگا کر اس نے ٹیشو سے اپنی انگلیاں صاف کی اور دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب جلدی جلدی ہاتھ چلائیں، آدھی مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ اردلان کے سینے سے گہرا سانس بے اختیار خارج ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل کی سرزمین پر عجیب سی ہلچل برپا تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے بظاہر بے نیازی سے کہا، آج میڈیسن نہیں دو گی؟ یہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑا سا درد ہے زخم میں، اس نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے ہی کہا۔ کڑوی میڈیسن بس کل کے لیے تھی، ویسے بھی آپ کو کہاں عادت ہے کڑوی دوا کی؟
तेज़ी से जवाब देकर वो नजरें चुरा कर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, मगर गालों पर सुर्खी छाने लगी। अगर तुम खास डील के साथ अपने हाथ से दोगी, अर्दलान ने नहायत आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहा, तो आदत भी डाल लूँगा। मीशा के हाथ वहीं रुक गए। उसने आहिस्ता से सर उठाकर उसे घूरा, फिर हाथ में पकड़ा दुपट्टा उठाकर सीधा उसके चेहरे पर उछाल दिया। सब समझती हूँ मैं मिस्टर अंकल। अर्दलान ने सुकून से चेहरे पर पड़ा दुपट्टा हटाया और दोबारा उसकी तरफ देखा। मीशा का चेहरा देखने के लायक था। शर्मिंदगी, खजालत और झंझलाहट तीनों एक साथ उसके चेहरे पर सिमट आई थीं। गालों पर हल्की हल्की सुर्खी उतर आई थी, जबकि वो होंठ भींचे उसे घूरने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। अर्दलान की निगाहें चंद लम्हे उसे चेहरे पर ठहरी रहीं। दिल अजीब इख्तियारी की तरफ बढ़ने लगा था, और यही वो कैफियत थी जिससे वो हमेशा भागता आया था। उसे अच्छी तरह मालूम था अगर वह एक लम्हा और यूं उसे देखता रहा तो शायद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उसने गहरा सांस लेकर नजरें हटा ली और यकायक अपने लहजे पर दोबारा वही संजीदगी तारी कर ली। बाकी का काम तुम खुद कर लो। इतना कहकर अर्दलान एकदम उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ दोबारा देखे बगैर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की मध्यम से आवाज़ गूंजी तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। मीशा चंद लम्हे वहीं बैठी बंद दरवाजे को देखती रही, फिर आहिस्तगी से दोनों हाथ अपने तपते हुए गालों पर रख लिए। या अल्लाह, बेख्तियार उसके लबों से निकला। उसने दोनों हथेलियों से अपने गाल हल्के हल्के थपथपाए, जैसे उन पर फैलती गर्मी कम करना चाहती हो। अगर तुम दोगी तो आदत डाल लूँगा। वह जुमला एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठा। ये किस मतलब में कहा था? उसने झेंप कर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। ये मिस्टर अंकल तो वाकई ख़तरनाक होते जा रहे हैं। वो खुद ही बड़बड़ाई, मगर अगले लम्हे अपने ख्याल पर उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने गहरा सांस लिया और वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरते हुए मुँह बनाया। और जनाब, अगर रूड हीरो से रोमांटिक हीरो बनने का वाकई इरादा है ना, तो सबसे पहले के दिन में 10-10 बार नहाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। खुद ही नाक चढ़ाकर बोली, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। और अगर मेडिसिन वाली फरमाइश मेरे चॉकलेट देने वाली विश के लिए थी तो? आंखें ज़रा से सुकेड़ कर दरवाजे को घूरा। तो फिर भाग क्यों गए? उसके चेहरे पर उलझन और शरारत एक साथ आ बसी। अजीब हीरो है। सर झटक कर वह दोबारा सामान समेटने लगी, मगर हकीकत ये थी कि उसके हाथ काम कर रहे थे और जहन अब भी चंद लम्हे पहले की गुफ्तगू में अटका हुआ था। उसके लबों पर ठहरी मुस्कुराहट बार बार गहरी हो जाती और दिल, वो तो अभी तक अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालने में ही मसरूफ था। बर्बाद करने के और भी रास्ते थे फराज, न जाने उन्हें मोहब्बत का ही ख्याल क्यों आया। लिविंग एरिया घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छाया था कि अपनी ही आहट अजनबी महसूस होने लगी थी। इस खामोशी ने सीढ़ियां उतरते वजूद के दिल में एक अनजानी सी वहशत भर दी। वो मोबाइल की स्क्रीन रोशन किए नहायत एहतियात से एक एक सीढ़ी उतर रही थी। पूरा बंगला उस वक्त किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था। लानत है इस भूख पर। वह दांत भींच कर खुद ही बुड़बुड़ाई। आधी रात को भी जागना था तो इस कुएं को भरने के लिए। रुक कर अपने पेट पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतर कर उसने सुकून का सांस लिया। हकीकत तो ये थी कि उसे अंधेरे से इतना खौफ नहीं था जितना इस बात का कि अगर उसने लाइट जला दी तो कहीं सारा खानम की आंख ना खुल जाए। फिर आधी रात को भूख लगने पर जो दर्द दिया जाएगा। फिर हो सकता था दो खवातीन की तरबियत के बीच बहस छिड़ जाती और उसके बाद उसकी भूख भी हमेशा के लिए मर जाती। उसने लब सुकेड़ कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, गरीब घर में पैदा कर देना था ना, मगर ऐसे डिसिप्लिन वाले ख़ानदान में कभी ना करते। उसने बेबसी से मुंह फुलाया, या कम से कम नानी सा को हमारे साथ यहाँ ना भेजा होता। सर अफसोस में हिलाकर दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। मोबाइल की मध्यम रोशनी बस इतनी थी कि रास्ता नजर आ जाए। बस किचन तक पहुंच जाऊं, फिर आराम से खा कर वापस होना है। वो खुद को हौसला दे रही थी। अभी वह लिविंग एरिया के दरमियान से गुजरी ही थी कि अचानक उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया था। या अल्लाह, उसके मुंह से दबी दबी चीख निकली और अगले लम्हे तवाज़न बिगड़ गया। वो सीधी सामने वाले सोफे पर जा गिरी, पूरी की पूरी उस वजूद पर। माहीन का दिल एकदम उछल कर हलक में आ गया। कौन है? मर्दाना आवाज़ कंबल के नीचे से उभरी। उसे फौरन ख्याल आया कि शायद चोट की वजह से रूहान ऊपर अपने कमरे तक ना जा सका और यहीं सोफे पर लेटा सो गया हो। अल्लाह का शुक्र, रूहान भा। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे पर फैले बाल एक तरफ किए और मोबाइल की रोशनी सामने वाले चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। तुम? वो रूहान नहीं था, वो असद मालिक था। असद भी चंद लम्हों तक हैरत से उसे देखता रह गया, जैसे खुद उसे भी समझ न आया हो कि आधी रात को ये आफत आसमान से उस पर कैसे आन गिरी है। दोनों की नज़रें मिली और असद ने भवें जोड़ी। अगर मुझसे गले मिलकर मुबारकबाद देनी थी तो कम से कम मुझे उठा सकती थी आप। अब ये तंज था या मजाक, माहीन को कुछ समझ में तो ना आया। बस उसके चेहरे पर एक के बाद दीगरे हैरत, शर्मिंदगी और घबराहट के रंग आते जाते रहे। एक हाथ से मोबाइल उठाए, दूसरे हाथ से उसका दायां शाना जकड़े वो सदमे से उसे देख रही थी।
بہت ہلکی نہیں آپ, اٹھنے کی زحمت فرمائیں گی؟ آخر وہ پھر سے بولا اور ماہین کو جیسے ہوش آیا. یا اللہ, سوری, تم کیسے بیچ میں آ گئے؟ محترمہ کا لگتا ہے اوپر ہی فیوز ہی اڑ گیا ہے. اس نے کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی. میں درمیان میں نہیں آیا, اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. تم خود آ کر مجھ پر گری ہو اور آرام سے یہاں اپنا بستر سمجھ کر لیٹی ہو. یہ سنتے ہی بجائے ہٹنے کے ماہین نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, مگر گھبراہٹ میں اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ اس حرکت کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان جتنا تھوڑا سا فاصلہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اسد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, جیسے اپنے صبر کو مجتمع کر رہا ہو. خانزادہ کی اولاد, اس کی پرسکون مگر قدرے اکھڑ آواز سن کر ماہین نے انگلیوں کے درمیان سے جھانکا. ہم اگر شرمندگی ختم ہو گئی ہو, اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا, تو پہلے میرے اوپر سے اٹھ جاؤ, بعد میں جتنا چاہے شرمندہ ہو لینا. ماہین نے پلکیں چپکائیں, پھر جیسے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی پوری کی پوری اسد کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. یا اللہ, وہ ایسے گھبرا کر اچھلی اور اچھل کر گر ہی جاتی کہ اسد کو خود ہی بازو آگے بڑھا کر اسے گرنے سے بچانا پڑا. نتیجے کے طور پر وہ پھر سے اسی کے اوپر آ چکی تھی. ماہین کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا, گال شرم سے دہک اٹھے تھے اور نظریں ابھی اسد سے ملنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. اسد نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا, پھر نہایت اسپاٹ لہجے میں بولا, اب اگر اترنے کا ارادہ ہو گیا ہو تو مجھے بھی سانس لینے دیں. اس کی بات سن کر ماہین کو جیسے ایک دم ہوش آیا. میں جان بوجھ کر نہیں گری تھی. ابھی وہ اپنی شرمندگی سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اچانک کوریڈور سے قدموں کی مدھم آہٹ سنائی تھی. دونوں ایک ساتھ چونک اٹھے. یا اللہ, کون آ رہا ہے؟ ماہین نے گردن اونٹ کی طرح لمبی کر کے دیکھنے کی کوشش کی, اور یہ سارا کارنامہ وہ بدستور اسد کے سینے پر لیٹے لیٹے انجام دے رہی تھی, جبکہ وہ دانت پر دانت رکھے خاموشی سے اپنے صبر کا امتحان دے رہا تھا. وہ اچک کر صوفے کے پشت سے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی. اندھیرے میں ایک سایہ آہستہ آہستہ لیونگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا. آنکھیں سکیڑ کر اس نے غور سے دیکھا, پھر اس کے چہرے کا رنگ مزید فک ہو گیا. نانی سا, اس نے گھبراہٹ بھری سرگوشی کی. وہ ادھر ہی آ رہی ہیں, میں تو گئی. اختیار اس نے اسد کا کالر دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر چہرہ اس کے گریبان میں چھپا لیا, گویا وہ خود شتر مرغ ہو اور اسد نرم ریت جس میں سر چھپا کر ہر خطرے سے بچا جا سکتا ہو. بلائی سے جلد کی نرماہٹ, سانسوں کی گرمی, نرم ہونٹوں کا لمس. اسد کا سانس ایک لمحے کو رکا. تم گئی نہیں, مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبو گی, اس نے کراہ کر دل ہی میں سوچا. اگلے لمحے بغیر ایک لفظ کہے اس نے ماہین کی کمر میں ہاتھ ڈالا, تیزی سے کروٹ بدلی اور دوسرے ہاتھ سے صوفے پر پڑا کمبل اٹھا کر دونوں پر کھینچ لیا. ایک لفظ بھی مت بولنا. اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی اور مگر غیر معمولی طور پر سخت تھی. ماہین بے اختیار اس کے برابر دبک گئی. اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف ہونے لگا کہیں اس کی دھڑکنوں کی آواز یہ باہر نہ سنائی دے. لیکن باہر تو نہیں, اسد کو وہ صاف اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی. کمبل کے نیچے خوب اندھیرا تھا, مگر ان دونوں کی سانسوں کی روح جیسے ایک ساتھ بند رہی تھی. ماہین نے بے اختیار سانس روک کر آنکھیں سختی سے موند لیں. یا اللہ, بس ایک بار بچا لے, اس کے بعد کبھی رات کے اس وقت کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی. گھبراہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. اس اضطراب میں اس نے لاشعوری طور پر اسد کی شرٹ کو اور بھی مضبوطی سے مٹھی میں بھر لی. اسد نے آہستگی سے چہرے کو اور جھکایا. شرٹ کا کیا قصور ہے؟ اس نے اتنی دھیمی سرگوشی کی کہ آواز شاید ہی کمبل سے باہر جا پاتی. ایسے نازک لمحے میں بھی اس کی بات سن کر ماہین نے گھبراہٹ سے اسے گھورا اور اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھ دیں. کچھ مت کہو, انہوں نے دیکھ لیا تو مار ہی ڈالیں گے. وہ بس پھس پھس آئی. خوف اس قدر اس کے سر پر طاری تھا کہ یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جس بلیک پینتھر سے نفرت کی حد تک چڑھتی تھی اسی کی پناہ میں سمٹی ہوئی تھی. ادھر قدموں کی آہٹ اب اور قریب آ چکی تھی. سارا خانم نے رک کر سب طرف دیکھا. ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ روشن تھی. اسی کی روشنی میں ان کی نظریں پورے ہال پر گھومیں. چند لمحے وہی کھڑی رہیں جیسے کسی آہٹ کو پرکھ رہی ہوں. ماہین نے بے اختیار اس کی شرٹ کو اور بھی مضبوطی سے مٹھی میں بھر لیا. اسد بھی پوری طرح ساکت پڑا تھا. اس کی نظریں کمبل کے کنارے پر جمی تھیں, جہاں سے باہر کی ہلکی سی روشنی اندر سرک رہی تھی. پورے لیونگ روم پر ایسی گہری خاموشی طاری تھی کہ دونوں کو اپنی بے ترتیب دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت بھی چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا ہو. سائرہ خانم چند قدم اور آگے بڑھیں تو ان کی نظریں صوفے پر پڑے کمبل پر ٹھہر گئیں. کروٹ کے بل لیٹا وجود روحان, انہوں نے قدرے نرم لہجے میں پکارا, یہیں سو گئے ہو؟ کمبل کے نیچے دب کے دونوں کی تو جیسے سانسیں رک گئی تھی. ماہی نے گھبرا کر اسد کی طرف دیکھا. اسد نے صرف ہلکا سا سر جھکا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. سائرہ 2 قدم اور آگے بڑھی. میں تم سے بات کر رہی ہوں روحان. انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز ابھری. میں ادھر ہوں نانی سا. سائرہ خانم چونک کر پلٹی. روحان ہلکا سا لنگڑاتا وہ ان کی طرف آ رہا تھا. ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. تم یہاں تو
پھر ان کی نظریں فوراً صوفے پر پڑے کمبل کی طرف اٹھیں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ روحان نے ایک سرسری نظر کمبل کی طرف ڈالی، پھر نہایت سادگی سے بولا، اسد ہے۔ نام سنتے ہی سارا خانم کے چہرے پر ناگواری کی ایک واضح لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بیزاری سے منہ پھیر لیا، کوئی اسد کی موجودگی بھی انہیں ناگوار گزرتی ہو۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں نانیسا؟ روحان نے آہستگی سے پوچھا، مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا، زخمی ٹانگ کے ساتھ یوں ادھر ادھر پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ جی نانیسا بس پانی پینے آیا تھا، پی کر جاتا ہوں۔ روحان نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ سارا خانم کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ روحان اپنا خیال رکھا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے قدموں کی چال بتدریج مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے گئی۔ روحان نے ایک لمحے کو صوفے پر بے حرکت پڑے کمبل کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کمبل سے نکل جاؤ ماہی، نانیسا جا چکی ہیں۔ آہستگی سے اتنا کہہ کر وہ لنگڑاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسد نے فوراً کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا، مگر ماہین بدستور اسی کی شرٹ مٹھی میں جکڑے اسی کے سینے سے لگی ساکن پڑی تھی، جسے ابھی تک خوف نے اس کے وجود کو جکڑ رکھا ہو۔ آخر اسد نے جھک کر دھیرے سے سرگوشی کی، اب تو ادھر جائیں یا صبح کی اذان کا بھی انتظار ہے تاکہ باقی ماندہ خاندان بھی یہ منظر دیکھ لے۔ اس کی خشک آواز کانوں میں پڑتے ہی ماہین نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ کس کی وجود سے لپٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بے اختیار اسد کی سنہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ ہوش میں آ جاؤ خانزادہ کی اولاد، اپنی مخصوص پاٹ لہجے میں بولا، اور اگلے لمحے ماہین ایسے اچھلی جیسے واقعی اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ گھبراہٹ میں دونوں کوہنیاں سیدھی اسد کے سینے سے میں جا لگیں۔ آہ! اسد نے دبی دبی سے آواز میں احتجاج کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی جلدی جلدی اس کے اوپر سے اترنے کی کوشش میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور سیدھی فرش پر جا گری۔ اس بار اسد نے اسے گرنے سے بچانے کی کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا، شرٹ کو نیچے کی طرف کھینچ کر سیدھا کیا، پھر 2 انگلیوں سے گردن کے پاس بگڑا ہوا کالر درست کیا اور آخرکار سکون سے فرش پر بیٹھی ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ بال بری طرح بکھر چکے تھے، دوپٹہ آدھا کندھے سے سرک آیا تھا اور چہرہ اس شدت سے سرخ تھا جیسے کسی نے گالوں میں انگارے بھر دیے ہوں۔ ماہین میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ایک بار اس کی طرف دیکھ لیتی۔ نظریں مسلسل فرش پر جمی تھیں، جبکہ شرمندگی کی لالی کانوں تک پھیل چکی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر اسد نے کچن کے سمت ایک سرسری نظر ڈالی اور بولا، یہاں بیٹھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے اب اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے بہنوئی صاحب واپس آ کر کوئی نئی گل افشانی کر دیں۔ ماہین نے ہونٹ بھینچے، رونا بری طرح سے آنے لگا تھا۔ اس پیٹ کی آگ نے کیا کیا نہ گل کھلا دیے تھے۔ دل کہا دھاڑے مار مار کر روئی، تقریباً اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اسد چند لمحے خاموش بیٹھا اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار سر جھٹک کر ہلکی سی سانس خارج کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ روحان ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس آیا۔ اس نے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دوڑائی، جہاں ماہین شرمندگی کے مارے اب نظر نہیں آنے والی تھی، پھر اسد کی طرف دیکھا جو ایک ٹانگ دوسری پر چڑھائے گویا ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو خاموش بیٹھا تھا۔ روحان نے ہونٹ سکیرے، سر آہستہ سے نفی میں ہلایا اور اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ واہ جناب، اس نے مصنوعی سنجیدگی اڑتے ہوئے کہا، نکاح کی پہلی ہی رات بیوی کو کمبل میں چھپا لیا، اور ایک ہم ہیں کہ 8 سال سے اپنی منقوہہ بیگم کو ہاتھ لگانے کی حسرت ہی دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ اسد نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، کیونکہ یہی فرق ہے اسد مالک یوسف زئی ہونے میں اور روحان خانزادہ میں۔ گردن ذرا سے بلند کیے وہ ایسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا جس کا مقصد صرف سامنے والے کا دل جلانا تھا۔ روحان نے تیوریاں چڑھائیں، کہو تو نانی سا کو بلا کر کمبل کا سارا راز کھول دوں، اسد مالک یوسف زئی کا؟ شوق سے اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، پھر اس کے زخمی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، بس یہ بتا دیں اسی ٹوٹی ٹانگ پر چل کر جائے گا یا کندھے پر اٹھا کر لے چلوں؟ روحان نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل پوری طاقت سے اس کی طرف اچھال دی۔ بہت ہی کمینی چیز ہے تو۔ اسد نے بوتل ہوا میں ہی تھام لی تھی، ڈھکن کھولا اور ایک گھونٹ پیا اور بوتل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا، کمینہ تو میں ہوں مگر آپ سے کم ہوں۔ کم نہیں، بہت زیادہ ہے۔ روحان نے گردن جھٹکی، بجائے میرا احسان ماننے کے الٹا میرا جلتا دل اور جلا رہا ہے۔ ویسے یہ دل کس بات پر جل رہا ہے بھائی صاحب؟ اسد نے بوتل ایک طرف اچھالی اور دونوں ٹانگیں سامنے رکھی میز پر رکھ دیں۔ تیری کمبل میں چھپانے والی ٹیکنیک دیکھ کر۔ روحان نے ایک آنکھ دبا کر معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ اسد نے چند لمحے خاموشی سے اسے گھورا، پھر جبڑے بھینچتے ہوئے بولا، اول وہ خود میرے اوپر گری تھی، دوم حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی نے ہر کام الٹا کر دیا تھا، سوم
میں نے صرف سارا خانم سے اسے بچانے کے لیے کمبل اڑا تھا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اور آپ جاب چھوڑ کر کیا یہاں وہاں کی جاسوسی کرنا شروع کر دی ہے؟ روحان ہنس پڑا، پھر صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے سوچا ذرا باہر ٹہلاؤں۔ باہر نکلا تو ماہی کو دبے پاؤں کچن کی طرف جاتے دیکھ لیا، پھر اسے بلیک پینتھر پر گرتے دیکھا۔ وہ جان بوجھ کر چند لمحے رکا، پھر ایک آنکھ دبا کر بولا، اب اتنا رومانوی منظر سامنے ہو تو بھلا میں بیچ میں آ کر اسے خراب کیسے کر دیتا؟ اسد نے اسے گھورا، فضول کوئی ختم ہو گئی ہو تو جا کر سو جائے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر روحان بے تکلفی سے وہیں صوفے پر لیٹ گیا، ایک بازو سر کے نیچے رکھا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اسد نے بے اختیار گردن جھٹک لی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا روحان اگر ایک بار رات گئے جاگ جائے تو پھر اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آس پاس والوں کے بھی، اس لیے سونا اب اسے بھی نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ کہاں ختم ہے مجھے کیا پتا میری کشمکش کا یہ سلسلہ، میں چراغ بن کے جلا ہی تھا، مجھے پھر کسی نے بجھا دیا۔ صبح خاصی ہنگامہ خیز انداز میں بنگلے پر اتری تھی۔ شہر سے رونق حویلی روانگی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ملازمین تیزی سے سامان گاڑیوں میں منتقل کر رہے تھے۔ ڈرائیور آخری بار گاڑیوں کا جائزہ لے رہے تھے اور پورا لان غیر معمولی مصروفیت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس شور و غل سے ذرا دور اپنے کمرے کی کداور شیشے کی کھڑکی کے سامنے ارسلان خاموش کھڑا تھا، سیاہ پینٹ کے ساتھ ہلکی سٹیل گرے شرٹ جس کی آستینیں کلائیوں تک نفاست سے بند تھیں، چوڑے کندھوں پر بے حد جچ رہی تھی۔ بائیں کلائی پر بندھی ارمغان کی گھڑی اور ہمیشہ کی طرح ترتیب سے سنورے بال اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کانوں میں ایئر بڈز تھے۔ دوسری طرف موجود شخص مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا، جبکہ ارسلان کی طرف کبھی ہوں کبھی ہاں کے مختصر جواب ہی سنائی دے رہے تھے۔ اس کی نظریں مسلسل نیچے لان پر جمی تھیں۔ گاڑیاں لائن میں تیار کھڑی تھیں، ملازمین آخری سامان ترتیب سے رکھوا رہے تھے، جبکہ ذرا فاصلے پر اسد بلیک سوٹ میں ملبوس گارڈز کو روانگی سے پہلے کی ہدایات دے رہا تھا۔ ارسلان کی نگاہ چند لمحے اس پر ٹھہری رہی، پھر اس نے یکا خاموشی توڑی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم اپنا کام کیسے کرتے ہو۔ اس کی آواز میں اب پہلے سے زیادہ سختی اتر آئی تھی، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ادھر سے کچھ کہا گیا اور چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر کھڑکی کے شیشے پر انگلی کی پوریں آہستگی سے ٹکائیں۔ تم صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور سنو، وہ ابھی اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور میشا تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان ایک دم خاموش ہو گیا۔ آدی سنیے ذرا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارسلان ایک ہاتھ اٹھا کر کان میں لگے ایئر بڈ کی طرف اشارہ کیا، پھر نگاہوں میں اسے چند لمحے خاموش رہنے کا کہا اور دوبارہ کال پر متوجہ ہو گیا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران میشا خاموش کھڑی نہیں رہی تھی۔ منہ پھلائے وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی اور بے دہانی میں اس کی شرٹ کے اوپری والے بٹن سے کھیلنے لگی، کبھی اسے بند کرتی کبھی کھول دیتی، گویا اپنی ناراضگی کا اظہار لفظوں کے بجائے اسی حرکت سے کر رہی ہو۔ ارسلان کی نگاہ بے اختیار اس کی انگلیوں پر ٹھہر گئی۔ یہ حق اس نے کبھی کسی کو دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب عجیب بات یہ تھی کہ یہ حق اس سے چھین لینے کا خیال بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نہ اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا نہ ٹوکا۔ البتہ دوسری طرف جاری گفتگو پر پوری توجہ رکھنا اس کے لیے پہلی بار کچھ مشکل ضرور ہو گیا تھا۔ آخر اس نے آہستگی سے اس کے بٹنوں میں الجھی انگلیاں اپنی ہتھیلی میں سمیٹ لیں، جیسے انہیں مزید شرارت سے روک رہا ہو یا شاید اپنی یکسوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہی سے یہ کام شروع کر دو، حکم دے کر اس نے کال منقطع کر دی اور ساری توجہ میشا کی طرف کر لی۔ اس کے ہونٹ اب بھی پھولے ہوئے تھے۔ جی فرمائیے، اس نے ہلکی سی ابرو اٹھائی۔ ایسے کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ دروازہ بھی توڑ ڈالا اور مجھے بھی بیچ میں ڈسٹرب کر دیا؟ میشا نے پہلے اپنی انگلیوں کو دیکھا جو اب بھی اس کی گرفت میں تھیں، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری نا، اس نے منہ سا بنا کر کہا، بہت بری لڑائی ہونے والی ہے ان سے۔ ارسلان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر سائرہ خانم سے کوئی بات ہو گئی؟ میشا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارسلان نے ہونٹوں سے آہستہ سے سانس خارج کی۔ تم ان کی باتیں نظر انداز کیا کرو، ہر بات دل پر لینے کی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور مڑنے ہی والا تھا کہ میشا نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ پہلے میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور شکوہ بھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ اچھا سناؤ۔ کبھی کبھی اسے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کے لہجے کی سختی کہاں گم ہو جاتی ہے۔ میشا نے ایک لمحہ لب بھینچے، پھر دھیرے سے بولی، کیا میں بے حیا ہوں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، اس سوال کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی بھی اتر آئی تھی۔ یہ کہا انہوں نے؟ ارسلان کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے تھے۔ انڈائریکٹ کہا، اس نے منہ بنا کر کہا۔
میں لان کی طرف آ رہی تھی اور وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی بولی. وہ ایک لمحے کو رکی جیسے الفاظ دہرانا بھی اسے اچھا نہ لگ رہا ہو. دلہن دوپٹہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، حیا کی نشانی ہوتا ہے. یہاں اتنے ملازم، ڈرائیور اور گارڈز ہیں، سب خیر مرد ہیں. اگر تمہیں خیال نہیں تو کم از کم اردلان کا ہی خیال کر لیا کرو. اس نے ناک سکیڑ لی. اب آپ ہی بتائیں میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اردلان چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کی نم آنکھیں، بجھا ہوا چہرہ اور لہجے میں چھپی ہوئی ٹھیس، یہ سب اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا. اور اس نے مختصر سا پوچھا. اور کیا؟ میشا نے ناک سکیڑی. میں نے بھی کہہ دیا صرف مسٹر انکل کا خیال ہے، ورنہ آپ سے بات کرنا تو دور آپ کا بولنا بھی بند کروا دیتی میں. وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، سیدھے گولی مار دیتی. ایسے ایک لمحے میں وہ واقعی مافیا ڈان کی بیٹی لگ رہی تھی. یہ کہا تم نے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا. گولی مارنے والی بات تو صرف دل میں کہی تھی. وہ فوراً معصوم بنتے ہوئے بولی لیکن باقی سب کچھ کہہ دیا تھا. اور پھر آگے؟ بس. اردلان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. میں نے کہا تھا نا سارا خانم کا معاملہ میرے سپرد رہنے دو، ان کی ہر بات کا جواب میں دوں گا. میشا چند لمحے خاموشی کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس کی انگلی اپنی ہتھیلی میں لے کر آہستہ سے دبا دی. کل صبح کی طرح اس کی ہیزل آنکھوں میں انوکھی سے چمک اتر آئی تھی، جیسے آپ نے ڈائننگ ٹیبل پر ان کو جواب دیا تھا. ہاں. اردلان نے نرمی سے اپنی انگلی اس کی گرفت سے آزاد کرائی. تو پھر چلیں؟ میشا نے ایک قدم آگے بڑھ کر پوری سنجیدگی سے کہا. ابھی چل کر جواب دے دیں. اردلان نے پل بھر کے لیے آنکھیں موند لی. دل ہی دل میں اس نے ایک گہری آہ بھری. اس وقت نہ الجھنے کا موقع تھا نہ وقت. پھر بھی سامنے کھڑی ضدی لڑکی کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. چلیے نا. اس کا بازو اس جوش سے کھینچ رہی تھی جیسے اگلے لمحے باہر جا کر باقاعدہ میدان جنگ سجانے والی ہو. آج تو اس اولڈ لیڈی کو ایسے جواب دینے ہیں کہ یاد رکھیں گی. میشا. اردلان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے اپنی طرف موڑا. اس وقت ان سے الجھنا مناسب نہیں ہے. وہ چند لمحے رکا تاکہ وہ اس کی بات پوری توجہ سے سنے. ہمیں رونق حویلی بھی جانا ہے، وہاں عنایا کی رخصتی کی تیاریاں ہیں. اگر ابھی گھر میں کوئی بحث یا جھگڑا ہوا تو اس کا اثر صرف ہم دونوں پر نہیں پڑے گا، سب پر پڑے گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے آج کا دن کسی کے لیے بھی خراب ہو. میشا نے چند پل ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر سر ہلایا. یو آر ایبسولیوٹلی رائٹ. سب کا موڈ خراب ہو جائے گا. اور پھر وہ رکی. عنایا بھی تو انہی کی طرف جانے والی ہے. بعد میں اسے تانے نہ دے. تمہارے باپ کی بیوی کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی، میری ناک کٹوائی گئی. اور اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا. یہ سب کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ ساتھ ہی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا. دادی سا کے ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے. وہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی. ابھی چند لمحے پہلے تک غصہ، شکوہ اور آنکھوں میں نمی تھی، اور اب ہنسی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اردلان نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی اختیار کی. تیاری ہو گئی ہو تو چلیں. کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی. اب ہمیں نکلنا چاہیے. آدھی. اس پکار پر وہ ٹھٹکا. عجیب بات تھی، جب بھی وہ اسے اس کے نام سے بلاتی ایک لمحے کے لیے دل میں یہی خیال آتا کہ مسٹر انکل شاید پھر بھی بہتر تھا. اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے جواب دیا. مجھے نا آج آپ پر بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. اس بار اردلان نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا. وجہ؟ میشا مسکراتے ہوئے ایک دم اور قریب آ گئی. آپ جو سب کا اتنا خیال رکھتے ہیں نا. وہ بچوں جیسی معصومیت سے بولی. تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو زور زور سے شاباشی دوں. بات ختم ہوتی اس نے واقعی دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پر دو چار ہلکی ہلکی دھپیں لگاتی جیسے کسی بچے کو اچھا کام کرنے پر داد دی جاتی ہے. اردلان نے پہلے اپنے بازو کو دیکھا، پھر اسے. یہ تعریف بغیر تھپکے بھی دی جا سکتی تھی. میشا کھلکھلا دی. میرا تو دل کر رہا ہے آپ کو ایک ٹائٹ سا ہگ کر کے خوب اپریشیٹ کروں. پھر سو لیٹس ٹرائی. بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک اردلان ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا اور جھک کر آنکھوں میں دیکھا. کم اینڈ ہگ می. ایسی غیر متوقع فرمائش پر میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کیا؟ اسے تو لگا تھا اردلان حسب معمول کوئی خشک سا جواب دے گا، مگر آج تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا. اردلان نے ابرو ذرا سے اٹھایا. ابھی تو خود کہہ رہی تھی. اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں چرانے لگی. وہ میرا مطلب صرف باتوں کی حد تک تھا. اچھا جی. اس نے فوراً سر ہلایا. ہر بات پر ریئیکٹ کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. اردلان نے ایک قدم اور اس کی طرف بڑھایا. مگر اچھی باتوں پر عمل کر لینا چاہیے. اب دونوں کے درمیان بمشکل 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا. میشا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پشت شیشے سے ٹکرا گئی. آدھی آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کیا میں مذاق کرتا ہوا لگ رہا ہوں؟ اس کا لہجہ اتنا ہی پرسکون تھا جتنا ہمیشہ ہوتا تھا. یہی سکون میشا کی گھبراہٹ بڑھا رہا تھا. اس نے جلدی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولی. میرا خیال ہے کہ اب نکلنا چاہیے نا. ساتھ ہی جبری مسکرانے کی کوشش بھی کی.
حق لے کر نکلتا ہوں۔ میشا نے لب دبا لیے۔ یا اللہ، یہ وہی مسٹر روڈ انکل ہے نا؟ کہیں کسی نے ان کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں کر دیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور دوبارہ اردلان کی طرف دیکھا جو ابھی پوری سنجیدگی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھی وہ حق میں مسز خان زادہ عریب ضدی ہوا تھا وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آخر بے بسی سے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھوں پر رکھ کر پلٹی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بس اتنا سا۔ اردلان کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھوں پر ٹھہریں، پھر بے ساختہ اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے جنبش میں آئے۔ ٹائٹ ہگ اسے کہتے ہیں۔ اگلے لمحے اس نے اپنے دونوں باہیں اس کے گرد رکھ کر نہایت نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کوئی شرارت بھرا یا جذبات سے بھرپور آغوش نہیں تھا، بس چند لمحوں کا ایک پرسکون مانوس سا لمس، مگر میشا کے لیے یہی چند لمحے کافی تھے کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، یہ واقعی ہو کیا رہا ہے؟ اس کے کانوں تک صرف اپنی دھڑکنوں کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اردلان نے دھیرے سے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائی اور مدھم آواز میں بولا، شاباشی، اب قبول ہو گئی؟ میشا نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ہو گئی۔ ہاں، اس نے اسے سکون سے جواب دیا اور آہستگی سے اسے چھوڑ دیا۔ میشا ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کے گال اب بھی سرخ تھے، نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نارمل ہو جاؤ تو باہر نکل آنا، یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میشا چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا گرم ہوتا چہرہ ڈھانپ لیا۔ ابھی تک اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ ادھر اردلان پوری سنجیدگی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، بالکل معمول کے مطابق، مگر اندر کمرے میں موجود میشا کو کیا خبر تھی کہ چند لمحے پہلے مانگا گیا وہ مختصر سا حق صرف شرارت نہیں تھا، وہ ایک مقصد کے تحت تھا۔ اسے ایک لمحے میں اردلان کی انگلیوں نے نہایت مہارت سے میشا کے دوپٹے کے اندرونی کنارے میں ایک نہایت باریک سی ڈیوائس چپکا دی تھی، اتنی معمولی کہ ہاتھ سے محسوس ہونا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ ظاہر میں وہ ایک سادہ سا فیبرک ٹیگ لگتی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک خاص مواصلاتی آلہ تھا۔ اردلان جانتا تھا وہ یہاں سے لے کر اب حویلی جانے تک اور پھر رات ہونے تک یہ ڈریس چینج نہیں کرنے والی اور دوپٹہ اس کے ساتھ رہے گا۔ چند گھنٹے پہلے اسے ایک ایسی اطلاع موصول ہوئی تھی جس نے اس کی تمام ترجیحات بدل کر رکھ دی تھی۔ سرفراز جیلانی اس کی تلاش میں اس ملک تک آ پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا سرفراز جیلانی کبھی سیدھا سامنے آنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ہمیشہ وار بھی سوچ کر کرتا تھا اور ملاقات بھی۔ لیکن اس بار اردلان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شکار کا انتظار نہیں کرے گا، وہ خود اسے سامنے آنے کا موقع دے گا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ آج رات میشا اپنے باپ سے ضرور رابطہ کرے گی اور اس کا ذکر بھی، اور سرفراز جیلانی اگر واقعی یہاں موجود تھا تو اس بار خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ اردلان کے لبوں پر ایک مدھم پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ آ جاؤ سرفراز جیلانی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اس بار میں تمہیں ڈھونڈنے نہیں آؤں گا، تم خود میرے پاس آؤ گے۔